نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے جو یقیناً کافروں کے ہوں گے. اور ان کافروں سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس کے 3 اقوال لاتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لانے کے بعد جو کافر ہوئے تھے اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا ایمان مراد ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان سب سے پوچھا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ روز میثاق کا ایمان مراد ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا، لیکن وہ دنیا میں آنے کے بعد یہ اس ایمان سے مکر گئے اور یہ کافر ہوئے. تو اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روز میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہوئے. نمبر 2، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں. منافقین جو ہیں وہ زبان سے اظہار ایمان کرتے ہیں لیکن ان کے دل منکر ہیں. تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا کہ تم زبان سے ایمان لائے تھے اور تم کافر ہوئے. اور ایک اور قول جو ملتا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل کتاب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضور پر ایمان لائے اور جب حضور کا ظہور ہو گیا تو اس کے بعد حضور کو دیکھ کر، حضور کی ساری نشانیاں دیکھ کر یہ کافر ہو گئے. تو اس لیے ان سے کہا گیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم یہ الگ سے پہچان لے جائیں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ایمان والوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اس آیت کے تحت ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کل چمکتے ہوئے چہروں میں ہمارا بھی حشر ہو اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو. اب سنیے کہ یہ ایمان جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ان کے لیے اجر کیا ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے فرما بردار رہے، اطاعت گزار رہے، وہ مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی جگہ میں ہوں گے. اور اللہ کی رحمت کی جگہ کون سی ہے؟ تو وہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی جگہ وہ جنت ہے، کہ وہ جنت میں رہیں گے سفید چہرے والے. اور وہ صرف جنت میں عارضی نہیں جائیں گے بلکہ یہ آیت بتا رہی ہے یہ چمکنے والے چہرے وہاں جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور روشن چہرے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو تفسیر در منصور میں اس کی آیت کے تحت ہمیں بتایا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں بھی ہوں گے اور جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے. تو سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن جو ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو سب سے بڑے مفسر قرآن، جو حضور نے جن کو
کو دعائیں دی، وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور کہا کہ بدعتی اور گمراہوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایک حدیث شریف روایت ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کے آپ نے تشریح فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تبیض وجوہ اہل سنہ و تسود وجوہ اہل البدعہ، قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمک رہے ہوں گے، یہ حضور نے بتایا، اور فرمایا گمراہوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی چمکنے والے چہروں میں ہمارا حشر فرمائے۔ آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں وہ لوگ جو جہنم میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے کسی پر ظلم کیا تو وہ معاذ اللہ وہ جہنم میں جائے گا، نہیں، بلکہ اپنے اعمال جیسے جہنمی والے اعمال ہوں گے تو کہا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یاد رکھو وہ رب جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بے جرم کبھی عذاب بھی نہیں دیتا، نہ قیامت کے دن بھی ایسا نہیں کہ کسی کا جرم نہیں اسے عذاب ملے، کہا جس کا جرم ہوگا تو اسے عذاب بھی ملے گا۔ دنیا میں بھی کسی کا جرم ہوتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، تو یہاں بتا دیا وہ رب کریم تو وہ کرم والا رب ہے کہ کسی کی نیکی کا ثواب بھی کم نہیں کرتا، جو نیکی کا اس نے کہا جو اجر رکھا وہ سارے کا سارا اجر بھی اسے ملتا ہے۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین فرماتے ہیں یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودا، یہ دو لوگ تھے، مالک بن سیف اور وہب بن یہودیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تم سے بہتر ہے، یہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور بتایا کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں اور ہم سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں جو آپ کو عطا کیا گیا جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی۔ حضور فرماتے ہیں زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں جو ہیں مجھے میرے رب نے عطا کی گئیں۔ فرمایا میرا نام احمد رکھا گیا۔ نمبر 3 فرمایا میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا، یعنی اس مٹی سے بھی بندہ تیمم کرے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب پانی نہ ملے تو حضور فرماتے ہیں اس مٹی کو اللہ نے پاک کر دیا کہ اگر اس مٹی سے بندہ کو غسل ہو اور پانی نہ ملے تو یہ مٹی پاک کرنے والی ہے۔ اس مٹی
کو حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے پاکیزہ بنا دیا گیا، اور چوتھی بات حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا، کہ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو جو یہودی کہتے تھے ان کا رد بھی کیا گیا کہ میرے محبوب کی امت سب سے افضل امت ہے، اور یہ بات بتائی گئی۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، مفسرین فرماتے ہیں چونکہ یہ بہترین امت ہے اس لیے اس امت میں کا اتفاق اور اتحاد ہونا یہ بہت بڑی دلیل شرعی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر چلے تو گویا کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اور اس کے لیے وہ ایک آیت لاتے ہیں قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، سنیے اس کا ترجمہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی کے راستے پر، کون سیدھے راستے پر۔ سنیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے۔ جب ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ جس گمراہی کے راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے فرمایا ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے، اور پھر وہ پھر گیا ہے، اور فرمایا اسے پھر اسی راستے سے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی بری جگہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو یہ بتا دیا۔ اور ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اللہ رب العالمین کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ تو اب یہ جماعت کی تعریف کرنا، کیونکہ پیچھے بھی ہم سن چکے ہیں کہ جماعت کسے کہا جاتا ہے، 2-3 لوگ مل کر کوئی فرقہ بنا لیں، کوئی جماعت کا نام رکھ لیں، وہ جماعت نہیں ہوتی، بلکہ 1400 سال سے صحابہ، تابعین، اولیاء اور اسلاف امت جس راستے پر چلتے رہے وہ جماعت کا راستہ ہے۔ اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا، اور جو پھرنا چاہے گا اللہ رب العالمین اسے اسی راستے کی طرف پھیر دے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ایک بات اور قابل غور اس آیت کے تحت سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے افضل فرمایا گیا۔ تو بعض عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ عالمین یعنی تمام جہانوں پر یعنی انہیں برتری اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، تو وہ کہتے ہیں دیکھو تمام عالمین پر فضیلت ہمیں بنی اسرائیل کو دی گئی۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ ان کا افضل اللہ نے انہیں جہان پر افضل انہیں بنایا، انہیں فضیلت دی تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا، لیکن حضور کی امت کا افضل ہونا حضور کے زمانے تک خاص نہیں بلکہ قیامت تک یہ دائمی حضور کی امت افضل ہے، ہمیشہ سے تھی جب سے اور ہمیشہ قیامت تک حضور کی امت افضل رہے گی۔ تو یہ جواب بھی یاد رکھیے گا۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ امت کا منصب کیا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے 5 حدیث مبارکہ رکھی تھی کہ اس امت کا یہ امت کو فضیلت کیوں ملی۔ اس امت کا کام علماء فرماتے ہیں نیکی کی دعوت دینا، یہ وہ عظیم منصب اور یہ وہ عہدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا، اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو یہ منصب عطا فرمایا اور یہ دے کر مبعوث فرمایا، اب کیونکہ نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس منصب کو، کیونکہ یہ نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اس منصب یہ عظیم امت کو اسی وجہ سے کہا گیا حضور کی امت کو کہ اب اس امت کے جو لوگ ہیں، علماء ہیں اور جو صحابہ اور تابعین، انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا، اور آج بھی علماء ادا کر رہے ہیں کہ یہ منصب نیکی کا دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اس کے بارے میں بے شمار فضائل بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 حدیث مبارکہ رکھ کر آگے چلتا ہوں کہ سنی حدیث پاک شعب الایمان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی لوگوں میں بہتر کون ہے، یہ میرے اور آپ جیسے کے لیے سنیے، فرمایا لوگوں میں بہتر کون ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا۔ نمبر 2 فرمایا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا۔ نمبر 3 حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا۔ نمبر 4 اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ 4 کام جو ہیں یہ لوگوں میں سے بہتر لوگ، حضور نے انہیں کہا کہ یہ جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے ہوں، اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے ہوں، اور برائی سے منع کرنے والے ہوں، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے کہی، کنز العمال شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں، بڑی قابل غور حدیث پاک ہے اور بڑی بشارت ہے اس حدیث پاک میں، سنیے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اب حضور فرماتے ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام دے کر رش کریں گے۔ کتنی بڑی بات، حضور فرماتے ہیں انبیاء دیکھ کر رش کریں گے، شہداء ان کا مقام دیکھ کر رش کریں گے۔ وہ لوگ، حضور فرماتے ہیں انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، یعنی وہ نور کے ممبر پر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ حضور وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، سنیے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ کیسے بناتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ ایسے بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں کہ رب کو یہ پسند ہے، تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ کے پیارا بندہ ایسے بناتے ہیں، اور کہا کہ اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں۔ تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا منصب ہے، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی آیت کا آخری حصہ جو تھا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، تو مفسرین فرماتے ہیں اہل کتاب بھی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے کہ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں سے حضرت نجاشی اور ان کے ساتھی۔ اس کے برعکس یہود و نصارہ کی اکثریت نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن انہیں یہ دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ اگر وہ کر لیتے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان روشن چہرے والوں کا جن کا ذکر ہوا، رب کریم آج بھی دنیا میں وہ روشن چہرے والے موجود ہیں۔ رب کریم ان روشن چہرے والوں کا صدقہ ہمیں بھی دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا میں بھی ہمارا چہرہ روشن ہو، مرتے دم بھی ہمارا چہرہ روشن ہو، قبر میں بھی ہمارے چہروں پر اجالے ہوں، اور رب کریم قیامت کے دن بھی ہمارے چہروں کو اجالے میں اور روشن والے چمکتے والے لوگوں میں ہمارا حشر فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ہمارے ایمان کی جتنی کمزوریاں ہیں دور کر دے، ہمارے باطن میں جتنی غلاظت ہے دور کر دے، ہماری باطن کی ساری برائیاں دور کر دے، ہماری نگاہوں کا مولا کریم ہمیں نگاہوں کی طہارت عطا کر دے، ہماری نگاہوں کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔